بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس سورت کا نام سورہ تحریم ہے، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کا ایک پس منظر اور شان نزول ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر ہر زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کی خبر گیری فرماتے. ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو شہد پیش کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد نوش فرمایا. تھوڑی دیر زیادہ گزر گئی. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ کو پتہ تھا کہ آپ حضرت زینب کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں زیادہ دیر لگ گئی ہے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آئیں گے تو ہم دونوں یہ کہیں گی کہ آپ سے مغافیر کی بو آتی ہے. مغافیر ایک پودا ہوا کرتا تھا جس سے گوند نکلتی تھی اور اس سے کچھ بو اور سمیل ہوتی تھی، اور شہد کی جو مکھی ہے یہ پھول پر بھی بیٹھتی ہے، وہ اس پودے پر بھی بیٹھ گئی تو اس کا اثر جس پر بیٹھی، جس چیز کا رس چوسا، اس کا اثر شہد میں بھی محسوس ہوتا. تو ہم دونوں کہیں گے کہ آپ سے جو ہے مغافیر کی بو آتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. حضرت حفصہ نے بھی یہ بات کی. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے، انہوں نے بھی یہ بات کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنی ازواج کی دل جوئی کی خاطر فرما دیا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا. آپ نے قسم کھا لی شہد نہیں کھاؤں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج نے ایسی بات کی جو اللہ کو ناپسند تھی. بے شک وہ شرعاً جائز تھی لیکن اللہ کو ناپسند تھی، تو اللہ نے آیات نازل فرما دی. کچھ ایک واقعہ پہلے ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ازواج مطہرات حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو غربت تھی، اب تو اللہ نے فراوانی عطا فرما دی ہے، مال و دولت عطا فرمایا ہے، آپ تو لوگوں میں غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو ہمارے اخراجات بھی کچھ بڑھا دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی کہ دنیا مانگ رہی ہیں اور نبی کی بیویاں ہو کر دنیا مانگ رہی ہیں. بقدر کفالت، بقدر ضرورت تو مل رہا ہے، یہ جو زیادہ مانگا جا رہا ہے یہ کیوں مانگا جا رہا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات اچھی نہ لگی. اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نازل فرمائی، اے نبی کی بیویوں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو ایسے ہی رہنا پڑے گا، اگر نہیں رہنا چاہتی فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، پھر دنیا دے کر تمہیں یہاں سے رخصت کر دیا جائے گا، پھر میرے نبی سے الگ ہو جاؤ. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شہد نوش فرما لیا اور اپنی ازواج سے فرمایا کہ یہ بات بتانا نہیں ہے کہ میں نے ایسے قسم کھائی ہے، یہ بات کسی کو کرنی نہیں. اب ان ازواج نے دوسری ازواج کو کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ شہد نہیں کھایا کریں گے، شہد نہیں نوش فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائیں. اب اگر کوئی بندہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام سمجھتا ہے تو یہ کفر ہے، یہ گناہ ہے. اور اگر کوئی بندہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو عقیدتاً حرام نہیں سمجھتا بلکہ یہ سمجھتا ہے، قسم کھا کر کہتا ہے یہ حلال تو ہے لیکن میں نہیں کھاؤں گا، اور اس کو باعث ثواب سمجھتا ہے، تو یہ بدعت ہے، یہ بھی ناجائز ہے. اگر کوئی بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے کسی چیز سے پرہیز کرتا ہے تو یہ اس کے لیے مباح ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا یا ایھا النبی،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں حرام فرماتے ہیں ما احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال فرما دیا ہے، تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی ازواج کی رضا چاہتے تھے، یہ تو آپ پر لازم بھی نہیں تھا، اللہ تو گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ نے آپ کی اس چھوٹی سی بات کو معاف فرما دیا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، بے شک مقرر کر دیا اللہ نے تمہارے لیے اپنی قسموں سے نکلنے کو، قسموں کے کفارے کو ارشاد فرما دیا۔ واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مددگار ہے، وہو العلیم الحکیم، وہ علیم ہے، وہ خوب جاننے والے ہیں، حکیم حکیم ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے راز کی بات اپنی ایک زوجہ کو، اپنی ازواج میں سے ایک زوجہ کو بتائی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، اس بیوی نے دوسری کو بتا دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے آپ پر یہ ظاہر فرما دیا کہ آپ کی اس بیوی نے دوسری کو بتا دیا ہے۔ عَرَّفَ بَعْضَهُ، آپ اس کے پاس تشریف لائے، آپ فرمایا عَرَّفَ بَعْضَهُ، تھوڑی سی بات جتلا دی کہ میں نے جو آپ کے سامنے بات کی تھی وہ تو نے دوسری کو کر دی ہے، لیکن ساری بات نہ بتائی تاکہ شرمندگی نہ ہو۔ وَأَعْرَضَ عَنْ بعض سے اعراض کیا، فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، جب نبی علیہ السلام نے اپنی اس زوجہ کو یہ خبر دی، قالت مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا، کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا، آپ کو کس نے خبر دی؟ قال، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبأنی العلیم الخبیر، اس ذات نے بتایا جو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، اس ذات نے مجھے بتایا، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اللہ نے براہ راست ان بیویوں کو خطاب فرمایا، اگر تم توبہ کر لو، اگر تم اپنی بات سے رجوع کر لو اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لو اور اللہ سے معافی مانگ لو، فقد صغت قلوبکما، کیونکہ انہوں نے یہ بات کر کے یہ کرنا چاہا تھا کہ نبی علیہ السلام کا دل ہماری طرف مائل ہو جائے اور باقی ازواج کے پاس تھوڑا آپ وقت گزاریں، تو فرمایا فقد صغت قلوبکما، جس طرف تمہارے دل مائل ہو چکے تھے اس سے توبہ کر لو۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ، اگر تم نے ایسا نہ کیا پھر بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَا، اس لیے کہ اللہ ان کا مولا ہے، اللہ ان کا مددگار ہے، وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، جبرائیل ان کے قدردان ہے، جبرائیل ان کے قربان ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، مومن صالح ایمان لانے والے آپ کے غلام ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اس کے بعد فرشتے آپ کے در پر ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ عَسَىٰ رَبُّهُ، شاید تمہارے دلوں میں یہ ہو کہ نبی علیہ السلام اگر ہمیں طلاق دے دیں گے تو ہم جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں گی نہیں، فرمایا عَسَىٰ رَبُّهُ، قریب ہے کہ اس کا رب یعنی نبی علیہ السلام کا رب، اللہ ان طلقکن، اگر وہ آپ کو طلاق دے دیں، ان یبدلہ ازواجا، اللہ تبدیل فرما دے، دوسری بیویاں عطا فرما دے، خیرا منکن، جو تم سے بہتر ہوں، مسلمات، ہم نے معیار کیا رکھا ہوا ہے، حسن و جمال ہو، مال بھی ہو، تب ہم اپنے بچے کا رشتہ لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے بیویوں کے خیر ہونے کی جو بہتر بیویاں ہیں ان میں سے یہ نہ حسن کا ذکر فرمایا نہ مال کا ذکر فرمایا وہ تم میں سے بہتر ہوں، مسلمات، فرما بردار، مومنات، ایمان لانے والیاں، قانتات، نماز پڑھنے والیاں، تائبات، اللہ کی طرف رجوع کرنے والیاں، عابدات، عبادت کرنے والیاں، سائحات، تہجد گزار، عبادت گزار، سیبات، شادی شدہ، و ابکارا، اور کنواریاں اللہ آپ کو عطا فرما سکتا ہے۔ سیبہ کہا جاتا ہے اس عورت کو جس کی شادی ہو گئی ہو، بے شک اس کا بعد میں شوہر فوت ہو گیا ہو یا اس نے طلاق دے دی ہو، ایسی عورت کو سیبہ کہا جاتا ہے۔ سیبات، اللہ نے فرمایا شادی شدہ، اور ابکارا جس کی شادی نہ ہوئی ہو، کنواریاں اللہ آپ کے نکاح میں لے آئیں گے، یہ دل میں آپ کے خیال نہ رہے کہ ہم چلی گئیں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جیسی بیوی نہیں ملے گی، یہ بات
غلط ہے یہ خیال دل میں نہ لانا۔ آگے اللہ رب العزت نے پھر ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انشاءاللہ اس کو کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔